السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کرتی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 جو اب ہے اکائی 10 شروع ہو چکا ہے۔ 10.2 تک پڑھائی بھی ہو گئی ہے۔ اب شروع کرتی ہوں 10.3 شاہ محمد مبارک آبرو۔ تو دیکھیے گا، شاہ محمد مبارک آبرو کے بارے میں تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کا اصلی نام شیخ نجم الدین تھا اور عرف شاہ محمد مبارک آبرو۔ آبرو ہے تخلص کرتے تھے، گوالیر کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا ایک صوفی بزرگ تھے جن کا نام شیخ حمید الدین عرف شاہ محمد غوث اتاری تھا۔ انہیں سراج الدین علی خان کا رشتہ دار اور شاگرد بھی بتایا جاتا ہے۔ کن کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے؟ تو سراج الدین علی خان کا۔ ان کی پیدائش گوالیر میں 1684 عیسوی میں ہوئی۔ جوانی ہی میں دلی آ گئے اور شاہی ملازمت اختیار کی۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا داری ترک کر دی اور قلندر ہو گئے۔ قلندر یعنی فقیر ہو گئے، فقر و فاقہ ہو گئے۔ ان کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ تذکروں میں آیا ہے کہ ان کے مزاج میں شوخی اور ظرافت تھی۔ حسن پرستی اور عاشقی کا لطف لے کر بیان کیا گیا۔ مصحفی نے اپنے تذکرہ ہندی میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ 50 سے اوپر کے ہو چکے تھے کہ گھوڑے نے لات ماری، ضربکاری لگی اور فوت ہو گئے۔ کون فوت ہوئے؟ تو شاہ مبارک آبرو، ٹھیک ہے، وہ گھوڑے سے گر کر فوت ہوئے، یعنی لات مارے تھے اور ان کی فوت ہوئی تھی۔ سراج الدین علی خان آرزو کے مطابق ان کی تاریخ وفات 1733 عیسوی ہے۔ آبرو کی شاعری وہام گوئی میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں سچے اور پرخلوص جذبات کی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کے یہاں کوئی فکری نظام نہیں، لیکن ایک سطح ان کی شاعری اپنی صفت گری کے باوجود دل کو کھینچتی ہے۔ آبرو نے ہندی الفاظ حسب استعمال کیے ہیں، بلکہ ہندی آداب اور رسوم کو بھی اردو میں پرتنے کی کوشش کی ہے۔ کس میں پرتنے کی کوشش کی ہے؟ تو ہندی آداب و رسوم کو بھی اردو میں پرتنے کی کوشش کی ہے۔ چند اشعار نمونے کے طور پر حسب ذیل ہیں۔ دل کو غنچہ کے کھول جب دیکھا، شوق پایا تمام تجھ لب کا۔ کن کا ہے لکھا ہوا؟ تو شاہ مبارک آبرو کا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب دیکھیے ان کا دوسرا ہے، غزالاں اکبرو کر چاک دل مدت سو نکلا ہے، کہو کیا حال ہے دشتے جنوں میں اس دیوانے کا۔ آشنا ہو رات میں خاروں میں کی دریا کشی، دن کو تسبیح ہاتھ میں لے کر کہا اے پارسا۔ تسبیح نہیں ہوگا بلکہ تسبیح ہوگا، ہے نا۔ ملنے کے شوق میں ہم گھر بار سب گنوایا، ملنے کے شوق میں ہم گھر بار سب گنوایا، مدت میں گھر ہمارے آیا تو گھر نہ پایا، ہے نا۔ شوق سے جس گھر میں ہو تو جلوہ گر، آئینے ہو جائیں دیواروں میں دل، کبھی نرگس کبھی گل ہو میری خاگے عدم سیتی، نکلتی ہیں آنکھیاں ہر فصل تمنا کے نظارے کو، رقیباں کے ستم دل میں کیے برداشت تب جانا کہ دیوانہ بھی اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بالکل صاف زبان میں استعمال ہوا ہے نا۔ ہندی آداب و رسوم کو بھی اردو میں جو انہوں نے استعمال کیا ہے اور نمونہ کلام کو پیش کیا ہے، بالکل صاف ہے۔ اچھی طریقے سے اگر پڑھنے والے ہیں تو سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا لکھا ہے۔ میرے خیال میں آج کے حالات کے اعتبار سے آبرو کے کلام کی یہ نوعیت کافی پرکشش ہو سکتی ہے، اور ایک عام الزام جو اردو پر لگایا جاتا ہے کہ اس میں اپنی مٹی کی خوشبو نہیں ہے، وہ سراسر بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے بھی کہ آبرو کے یہاں ان کی امرد پرستی کے باوجود سعید ہے، عورتوں سے خطاب ان کے اشعار کا وصف ہے
جو ہندی کا اپنا مزاج ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ اب دیکھیے آبرو کا دوسرا چند شعر یہاں پر ملاحظہ ہے۔ جو دکھ پڑے گا جو دکھ پڑے گا سہا کروں گی، جیسے کہو گے رہا کروں گی، تمن کون سے دن دعا کروں گی، سخی سلامت رہو خدایا، رکھے نہ دل میں کہیں کی چنتا، گلے میں ڈالے برہ کی کنٹھا، درس کی خاطر تمہارے سنتا، بھکارن اپنا برن بنایا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح کے الفاظ آپ کے سامنے بھی پیش ہوا، یہی شاہ مبارک آبرو کی۔ اب دیکھیے، لگی ہے جی پر برہ کی گانٹھیں، تلچ تلچ کر بتائی راتیں، تمہارے جن نین بنائی باتیں، اکارت اپنا جنم گنوایا۔ تو نین منی آنکھ ہوتا ہے، رین منی رات ہوتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ آپ کو ملتا ہے۔ اوکے، اب آتی ہوں 10.4 میں شاکر ناجی۔ شاکر ناجی کا کیا ہے دیکھیے یہاں پر نمونہ۔ اصلی نام محمد شاکر اور ناجی تخلص تھا۔ محمد حسین آزاد نے اپنے تذکرہ میں سید محمد شاکر لکھا ہے اور قاسم نے اپنے مجموعہ تاز میں میر محمد شاکر درج کیا ہے، لہذا واضح ہوتا ہے کہ ناجی سید تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے، جو انہی کے اپنے شعر سے واضح ہے۔ اگر مشتاق ہو ملنے، مشتاق منی خواہش مند ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے نا، مشتاق ہو ملنے کے ناجی کا سخن سن کر، تو ہوگا شاہ جہاں آباد آئے خوباں وطن میرا۔ اوکے، ناجی کب پیدا ہوئے اس پر بھی اتفاق نہیں ہے، لیکن تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات جوانی میں ہی ہو گئی تھی۔ بحث و مباحثہ کے بعد صرف ان کی پیدائش کا اندازہ لگایا جاتا رہا ہے۔ قاضی عبدالودود نے ناجی کا سن ولادت 1693 عیسوی طے کیا ہے اور وفات 1747 عیسوی، لیکن افتخار بیگم صدیقی جنہوں نے دیوان شاکر ناجی پر تحقیق کیا ہے، اس تاریخ سے اتفاق نہیں کرتی۔ ناجی کا پیشہ سپاہ گیری تھا اور امیر خان انجام کے مطبخ کے داروغہ تھے۔ کیا تھے؟ مطبخ کے داروغہ تھے۔ کریم الدین نے طبقات الشعراء ہند میں ان کے بارے میں اس طرح لکھا ہے۔ کس طرح لکھا ہے دیکھیے گا۔ بہت شوق مجاز تھا، ہر کسی کی ہجو کرتا تھا، راہ چلتے لڑتا تھا، ہر ایک سے بھیڑتا تھا، اس سے نجات پانی مشکل ہو جاتی تھی۔ بجائے ناجی کے اگر پاجی تخلص کرتا تو میرے نزدیک بہتر ہوتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کریم الدین نے طبقات الشعراء ہند میں ان کے بارے میں لکھا تھا، یعنی بہت شوق طبیعت کے وہ مالک تھے، کہ ناجی نہیں بلکہ پاجی ان کا نام ہوتا۔ اوکے، تو اور میر نے اس طرح رائے دی ہے، شیر بزل خودی ہی داندو ارداماں رابع خندمی آورد و خودنمی خندید مگر گاہے تبسم می کرد۔ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امرد پرستی اس زمانہ کی ایک خاص روش تھی، ناجی بھی اس میں مبتلا تھے۔ ظاہر اس کا انسان کے تصور عشق پر بھی پڑا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، نمکی حسن کا شکار کروں، کیوں مروں مل کے پھیکے گوروں سے، مل کے پھیکے گوروں سے۔ دوسرا شعر دیکھیے گا، نزدیک اس کے نہیں محسوب دن رونے کو عاشق کے، سعادت خواں ہے لڑکا وضع کر لیتا ہے برساتی۔ علم و ہنر کی بے قدری اور سماج کے اعلیٰ طبقے کی بے حسی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سوائے گنجفا نہیں ان کو ٹکے درس کی بوجھ ہو، عجب قماش ہے اس دور کے امراؤ کا، بہت غافل ہیں صاحب نوبت اور سب ہند کے راجے، نکلے نہیں علاقوں سے مگر جسے سر پہ آپ باجے۔ ہے خوش آمد طلب سے اہل دول، غور کرتے نہیں ہنر کی طرف۔ زائے اور بدائے کا اس طرح استعمال کیا ہے، کس نے؟ ناجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس طرح استعمال کیا ہے کہ ان کے شاعری میں مرثیہ کاری نمایاں ہو گئی۔ کسے یہ تاب جو اس کی تجلی میں رہے ٹھہرا، کسے یہ
تاب جو اس کی تجلی میں رہے ٹھہرا، رموز طور لاتی ہے سجن تیری کمر بوسی۔ کیا گرم ہو کے برق سا ہم پر کڑک گیا، آخر کو من گھٹا کے ہمارے بھڑک گیا۔ شراب سرخ ہے ڈرمت رنگیلے، ہوا جاتا ہے تو کیوں زرد روپی لے۔ مطلب اب جو ہے آگے جو قدیم دور میں بھی بڑھتا ہوا تو آپ کو کچھ کچھ اشعار سمجھ میں آنے لگتا ہے، یعنی شاعر کے مطابق وہ سب شاعر اور اس شاعر کے مطابق ہمارے اشعار میں بہت ہی چینجنگ آ گیا ہے نا۔ اب دیکھیے 10.5 ہے ظہور الدین حاتم۔ ظہور الدین حاتم کا بھی یہاں پر نمونہ پیش ہوگا اور ان کی پیدائش، ان کی وفات، ساری باتیں معلومات ہوگی، دیکھیے گا۔ ظہور الدین نام اور حاتم تخلص تھا۔ ان کی دلدادہ ان کے والد شیخ فتح الدین کا آبائی وطن دلی تھا۔ حاتم 1699 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حاتم کی تعلیم و تربیت کی سلسلے میں تفصیل نہیں ملتی، اندازہ ہے کہ انہوں نے زمانہ کے مطابق تعلیم حاصل کی ہوگی۔ پیشہ سپاہ گیری تھا، ساتھ ساتھ شاعری سے رغبت خاص تھی۔ 1736 عیسوی میں انہوں نے 2 ایسی نظمیں لکھی جن کی خاص اہمیت ہے۔ ایک نظم قہوہ پر وصف قہوہ ہے اور دوسری نظم میں تمباکو کو موضوع بنایا ہے اور نام ہے وصف تمباکو۔ دیکھیے گا، حاتم نے ایک طویل مثنوی بزم عشرت بھی تخلیق کی ہے۔ ظہور الدین حاتم کے بارے میں پڑھائی ہو رہی ہے، دیکھیے گا۔ 1755 عیسوی میں دیوان زادہ کے نام سے ایک دیوان بھی مرتب کیا۔ قدیم دیوان اور دیوان زادہ کا موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کچھ پرانے اشعار قلم زد کر دیے گئے اور کچھ اشعار پر خود ہی اصلاح کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیوان زادہ ان کے قدیم دیوان کے مقابلے میں مختصر ہو گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دیباچہ میں قلم بند کیا جس میں زبان کی اصلاح کے سلسلے میں اپنا موقف پیش کیا۔ کیا کیا؟ اپنا موقف پیش کیا۔ دیوان زادہ کا ایک خطی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔ کہاں ہے؟ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔ آپ لوگوں کو جو بھی نمونہ کلام کھوجنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، پھر سے یعنی سرچ کرنا چاہتے ہیں، پھر سے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو نمونہ چاہیے تو آپ کو کسی بھی لائبریری میں، خاص کر کے جو نیشنل لائبریری ہوگا، پرائیویٹ لائبریری نہیں بلکہ گورنمنٹ لائبریری میں بھی زیادہ مخطوطہ نسخہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ دیوان زادہ کا ایک قطعی نسخہ پنجاب یونیورسٹی میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لائبریری میں۔ شاہ حاتم یوں تو غزل کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے شعر آشوب بھی قلم بند کیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شعر آشوب بھی، نظمیں بھی کہی ہیں اور اپنے دور کے بعض اہم معاملات کو شاعری کے ذریعے نشان زد کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ حاتم کے پہلے دور کی شاعری کو ہی ایہام گوئی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسرے دور میں وہی عشقی واردات اور صوفیانہ خیالات ہیں جو شاعری کا اور خصوصاً غزل کا عمومی مزاج رہا ہے، لیکن حاتم کی ایسی شاعری شائستہ اور رواں ہے جس میں غم و علم کی کیفیت جاری و ساری ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ان کا یہاں پہ نمونہ کلام ہوگا۔ انہوں نے جو مثنوی حقہ کی موضوع پر لکھی ہے اس کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ تمباکو کو نہ جانوں حقہ ہے، تمباکو کو نہ جانوں کیا سب ہیں، ملا ہے گڑ سی کیوں گڑ طلب ہے گڑ کی اس کو اس سبب سے، ملا دے گڑ اسے پیارے کے لب سے، ملا جب گڑ گڑا کر نام پایا، ہر ایک نے چاہ کر تب منہ لگایا، کہے حقہ کہ تمباکو کیوں جلے ہے کہ گنگا جل تیرے پاؤں تلے، تمباکو نے کہا حقہ سے جل کر۔ کامنٹ کیا گیا ہے یہاں پہ، تمباکو نام سے انہوں نے جو لکھا ہے حقہ تمباکو پر کامنٹ ہے، اوکے۔ برہ کی بات ہے سن آ سنبھل کر، اگن میں جان اور جو جی جلاوے، چمن میں عشق کے تب گل کہاوے۔ وحدت الوجود کے متعلق
ان کے اشعار ملاحظہ ہوں، کہیں گل ہے، کہیں بلبل، کہیں باغ، کہیں درد اور کہیں درماں ہوا ہے، کہیں مسجد کہیں بت خانہ ہے وہ، کہیں کفر و کہیں ایمان ہوا ہے، کہیں خلق و کہیں خلاق عام، کہیں ظاہر کہیں بنہا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار آپ کو ملے ہیں ظہور الدین حاتم کے۔ شاکر ناجی حاتم، ان سب کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ اور کس کے بارے میں پڑھا ہے دیکھ لیجئے گا، شاکر ناجی کے بارے میں تو پڑھ لیا آپ نے، شاہ مبارک آبرو کے بارے میں بھی پڑھا اور حاتم کے بارے میں۔ اب آگے جو ہے سراج الدین علی خان، ان کے بارے میں پڑھائی ہوگی، لیکن ہاں ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، اسکپ کرنے لگتے ہیں اور اسے نظر انداز کر بور ہو کر چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کو میں یہیں تک اسٹاپ کرتی ہوں اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ وقت بہت ہو چلا ہے، اب جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔